کہ یہ تزکیہ اور تصفیہ کے لیے کیا کیا چیزیں اہم ہیں اور بہت ضروری ہیں. آج بھی اسی سلسلے میں ایک عرض کرنی ہے. الحمدللہ ہم سب طالب علم ہیں اس سلسلے میں، اور کوشش ہے، مجاہدہ ہے کہ اللہ پاک اس راستے پہ ہمیں کامیابی کے ساتھ گزار دے. ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے جو بزرگان دین نے ان پر کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. آج جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے اس میں، کامیابی کا، رائے حق پر. بلکہ یہ سمجھیں کہ جو پچھلی 2 باتیں عرض کی تھیں اس کے حساب سے یہ ان سے بہت جامع اور مفید ہے. بلکہ بزرگان دین نے اس کو فرمایا کہ یہ خلاصہ ہے سارے تزکیہ تصوف کا. اس میں کامیابی کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں. اس میں اسی پر نہ اکتفا کر لیں بھائی بس الحمدللہ ہمیں کام مل گیا ہم کریں گے، کیونکہ شیطان نفس انسان کے ساتھ موجود ہے. کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استقاموا، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے کسی کو یہ فضل سے کرم سے چیزیں عطا فرما دے تو اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے کامیابی کیا ہے، ثم استقاموا، کہ راہ حق کا جب راستہ مل گیا تو اس پر جم جاؤ. بس پھر یہ نہیں کہ بھئی کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، کہیں چلے گئے کبھی سن لیا، نہیں. اللہ نے فضل فرما دیا، کرم فرما دیا، راستے پہ بٹھا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ پھر ثم استقاموا، استقامت سے پھر اس کو پکڑ لو، راستے کو جم جاؤ اس پر. یہاں آدمی جو ہے انسان غلطی کھا جاتا ہے. شروع کا شوق و ذوق ہوتا ہے آدمی کا، کسی بھی عمل پہ کرنا شروع کرتا ہے، کوئی عبادت کوئی وظیفہ، بہت جوش سے انسان شروع کر دیتا ہے اس کام کو، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیتا ہے، یا کبھی نہیں کرتا. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندہ اور محبوب عمل یہ ہے کہ بندہ تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے، کہ راہ حق میں انسان ڈال دے اور اس پر جم جائے، پھر ادھر نہ جائے پکا طریقے سے. اور یہ سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑا مجاہدہ ہے تصوف میں. دیکھو وہ تو عادت پڑ جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، ذکر بھی کر لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، نفل کی بھی عادت پڑ گئی، لیکن یہ جو ہے استقامت اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اصل انعام جو ملتا ہے انسان کو کس میں ملتا ہے، بے شک تھوڑا ہے. بھئی ہم مصروف ہیں، کام نہیں کر سکتے، چلو 10 تسبیح کر لے آدمی، 5 تسبیح کر لے، لیکن کرے روز، اس کو روز کرے، چھوڑے نہ. چھوڑا گیا اس کا پھر برکت ختم ہو جاتی اس چیز کی، اور جو کرتا رہا بڑے انعام آتے ہیں. اب دیکھنی یہ چیز ہے کہ آخر استقامت کو کیا چیز ختم کرتی ہے تاکہ اس پہ کنٹرول کرے آدمی. 2-3 چیزیں. سب سے بڑی چیز تو خود انسان کا اپنا نفس ہے، نفس ہے، شیطان ہے. بس وسوسے پیدا کر دے گا، چلو جی اب آج تو سستی ہو رہی ہے، بس کل سے کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر اگلے اس میں ہم کر لیں گے کام، چلے جاتے ہیں، کبھی نہ کریں. بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا انسان کو، اپنی خواہشات کو اس چیز پہ. استقامت جو ہے فرائض پر نہیں ہے، فرائض تو ہے ہی، وہ تو ڈنڈے سے پڑھنے ہی پڑیں گے ہمیں. کون چھوڑ سکتا ہے فرائض؟ کس طرح نماز چھوڑ دے آدمی؟ سوال ہی پیدا، نماز تو پڑھنی ہے. اصل استقامت جو ہے کوئی نفل عبادت انسان کو لے لے، کوئی مستحب کو سلیکٹ کر لے. جیسے بھی میں نے کہا چاشت پڑھا کروں گا، اشراق پڑھا کروں گا، یا کوئی نفل. بڑے اللہ نے انعام رکھے ہیں نوافل کے اندر، کتنے بڑے بڑے انعام ہیں. اس پر یہ ہے کہ پھر یہ نہیں کہ بچے رمضان میں تو بہت زور لگ گیا، رمضان ہے تو پھر غائب فارغ ہو گئے. نہیں، کسی عمل کو لینا ہے تو مستقل لے کے چلے جاؤ، اور وہ عمل اتنا بن جائے گا لاکھ کرامتوں سے بہتر وہ عمل ہوگا جو استقامت کے ساتھ کیا جائے گا. جس نے اس پہ استقامت کر لی اپنے عمل پر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا انعام اس کا. سبحان اللہ. تنزل الملائکۃ، پھر اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اس شخص پر. بڑی تفصیل لکھی ہے اس پر. اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، یعنی ایک روحانی کنیکشن اللہ کے ساتھ اس کا جڑ جاتا ہے. یہ پہلا انعام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. مفسرین اس پر لکھتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے
تو فرشتوں کو نازل ہونا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس پہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے ہر عمل پر اور فعل پر، کہ اللہ کے نام دینا استقامت کو دوست. ہمیں سوچنا چاہیے اس چیز پر، یہ نہیں کہ کبھی آ گئے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی بیٹھ گئے، کبھی سنت کو ساتھ کبھی استعمال کر سنتوں پہ چل پڑے. نہیں، اس طرح کام نہیں چلے گا، یاد رکھنا ہے. ورنہ تصوف میں انسان اللہ رائے حق پہ نہیں جم سکا، فیل ہو گیا. تنزل الملائکۃ والتکرم، فرشتے آئیں گے زندگی میں، کیا ہے؟ اس پہ رحمتیں بھیجتے رہیں گے، اس کو پتہ نہیں لگے گا، اس کے کام سارے سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجنا ہے. بیمار ہیں تب بھیجنا ہے، پریشانی میں تب بھیجنا ہے، مشکل میں تب بھیجنا ہے. تو پکا کر لیں الحمدللہ کہ جمعرات پکی ہے، وعدہ جمعرات پکی ہے، اس پہ تو استقامت کریں نا قسم سے الحمدللہ. کوئی شرعی مجبوری ہو جائے تو ورنہ نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سمجھو بھی ہر جمعرات کو ہم نے آ کر اللہ کے ذکر میں ضرور بیٹھ رہے ہیں. اللہ تم توعدون، اللہ کہتا ہے ہم نے وعدہ کیا تھا تم سے دنیا کے اندر کہ تم استقامت اختیار کر لو، گیم نہ بناؤ، کھیل نہ بناؤ دین کو. اللہ کے نبیوں کی سنتوں کے ساتھ کھیلو مت، کبھی رکھ لی، کبھی چھوٹی کر لی، کبھی فیشن مار لیا، کبھی ادھر سے کر لیا، کبھی ادھر سے کر لیا، کبھی وہاں پہن لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی یہ بات نہیں. گیم نہ بناؤ، اس کا استزاہ نہ کرو. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی ایک سنت کی بھی توفیق نصیب فرما دے.